شام تک دوبارہ موسیٰ بھی میرا حال احوال پوچھنے کے لیے چھوٹے صحن کی طرف چکر لگا گیا تھا۔ میں نے اس سے پولیس کے معاملے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ بازار میں سینڈو کی کسی سے ہاتھا پائی ہو گئی تھی اور جلدی میں چاقو غلط چل جانے کی وجہ سے مخالف کچھ زیادہ گھائل ہو گیا تھا، لہٰذا سینڈو کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ پولیس اسی کی تفتیش کے لیے یعقوب مینشن کے دروازے تک آئی تھی، پر سینڈو کی ضمانت قبل از گرفتاری کے کاغذ دیکھ کر واپس چلی گئی۔ یہ وہی سینڈو تھا جس نے اس روز مجھے پنجہ آزمائی کے مقابلے میں شکست دی تھی۔ کھلے دل کا لڑکا تھا اور بعد میں جتنی بار بھی میرا اور اس کا بڑے احاطے میں آمنا سامنا ہوا، اس نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میرا حال احوال پوچھا تھا۔ درمیان میں سارنگا نے بھی ایک آدھ بار آتے جاتے مجھے ٹوکا تھا کہ آج کل میں کہاں غائب رہتا ہوں، کہ میری کچھ خبر ہی نہیں ملتی، لیکن ہر بار میں کوئی بہانہ بنانے میں کامیاب ہو ہی جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سارنگا اس نواب دبیر کے مسئلے میں بری طرح الجھا ہوا تھا، جو کچھ روز پہلے اپنے انجان دشمن کی کھوج لگانے میں سارنگا کی مدد لینے آیا تھا۔ اسماعیل نے مجھے بتایا کہ اب تک سارنگا کو اس معاملے میں اس لیے بھی کامیابی نہیں مل سکی تھی کیونکہ نواب دبیر کی زمرد حویلی کالی کے علاقے میں پڑتی تھی، وہی کالی دادا جسے سارنگا نے ٹکر دے کر اس سے یہ علاقہ چھینا تھا، جس پر آج کل سارنگا کا راج تھا۔ میں نے اسماعیل سے کالی کے بارے میں تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے اور سارنگا کے درمیان ہمیشہ سے ہی کانٹے کی ٹکر رہی ہے، دونوں میں کسی نہ کسی بات پر ٹھنی ہی رہتی ہے، اور آج کل وجہ تنازع نواب دبیر کی زمرد حویلی ہے، کیونکہ زیر ضمیر دنیا کے اصول کے مطابق کوئی بھی دوسرے کے علاقے اور سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن سارنگا اپنے محسن ابراہیم کے بھیجے ہوئے سائل کو یوں خالی ہاتھ بھی تو نہیں لوٹا سکتا، لہٰذا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ابراہیم وہ شخص تھا جس نے سارنگا کی تب مدد کی تھی جب وہ صرف یعقوب فورمین تھا اور اپنی خون پسینے کی کمائی لوٹنے والوں سے حساب کتاب کے لیے دبئی سے واپس اپنے ملک پہنچا تھا۔ تب ابراہیم نے یعقوب کو اس وقت پناہ دی تھی جب ساری دنیا اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ابراہیم جو خود بھی اس وقت علاقے کا نامور استاد تھا، اس نے یعقوب کو اپنے وفادار بھی فراہم کیے تھے جنہوں نے یعقوب کو اس کا حق دلانے میں بھرپور مدد کی تھی۔ ابراہیم بہت عرصہ قبل یہ شہر چھوڑ چھاڑ کر اپنے آبائی گاؤں میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی سفارش کی تھی، تو پھر ایسے میں سارنگا اپنے محسن کی سفارش کردہ شخص کی مدد سے کیسے دستبردار ہو جاتا؟ اسی لیے وہ دن رات نواب دبیر کے معاملے میں ہی جتا رہتا تھا، اور میرے لیے سارنگا کی یہ ہمہ وقت مصروفیت بہت سود مند ثابت ہو رہی تھی کیونکہ میں اپنی پوری توجہ اپنی تربیت پر مرکوز کر سکتا تھا۔ شام تک میرے درد کو کافی آرام آ چکا تھا، لیکن اسماعیل پھر بھی ضد کر کے مجھے پٹی بدلنے کے لیے قریبی کلینک تک لے گیا۔ مقصد کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے کی گھٹن زدہ ماحول سے نکالنا بھی تھا۔ کلینک سے نکلتے نکلتے 5:30 بج چکے تھے۔ ناہید بہت دنوں سے مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اب میں صرف پڑھائی کے وقت ہی آتا ہوں اور بنا اس کے ہاتھ کی چائے پیے ہی ٹیوشن دے کر واپس بھاگنے کی کرتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج یعقوب مینشن سے نکل ہی آئے تو ناہید کا یہ شکوہ بھی دور کر دوں۔ ویسے بھی اس کا کورس تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور اگلے ہفتے سے اس کے سالانہ امتحانات بھی شروع ہونے والے تھے، لہٰذا یہ ٹیوشن کا سلسلہ بھی اب 2-4 دن کا ہی مہمان تھا۔ لیکن شاید میں نے ناہید کے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے اس روز جو وقت چنا تھا تقدیر کے پھیرے کی طرح مجھ پر الٹا پڑنے والا تھا۔ میں جب ناہید کے گھر پہنچا تو برآمدے میں ہی مجھے اندر سے کسی کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں سمجھا حسب معمول بوا کی پرانی جان پہچان والیاں اس سے ملنے آئی ہوں گی، مگر کاش میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مہمانوں کے بارے میں تصدیق کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم جم سے گئے۔ سامنے ناہید کے ساتھ ستارہ اور گہنا بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے سارے حواس ہی معطل ہو گئے اور میں نے غیر ارادی طور پر واپسی کے لیے قدم اٹھائے، مگر مجھے یوں تیزی سے پلٹتے دیکھ کر ناہید بولی، ارے ارے ایان بھائی، واپس کہاں چل دیے؟ یہ کوئی غیر نہیں، ستارہ اور گہنا ہے۔ تب تک ان دونوں کے چہرے ناہید کی جانب تھے۔ میرا نام سن کر ان دونوں نے چونک کر مجھے پلٹ کر دیکھا۔ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گہنا نے شوخی سے کہا، اچھا تو یہ جناب یہاں چھپے بیٹھے ہیں اور ہم پورے شہر میں ان کی گمشدگی کے ڈھنڈورے پیٹتے پھرتے ہیں، کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے؟ بس یوں ہی کچھ مصروفیت تھی۔ گہنا نے فوراً ستارہ سے شکایت کی، دیکھا آپی، یہ ہم ہی ہیں جو ان کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، انہیں تو ہماری کوئی فکر نہیں۔ ستارہ نے بھی دبے لفظوں میں مجھ سے شکوہ کیا، ابا بھی آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ نے پھر دوبارہ ہمارے گھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ ناہید کا خیال نہ ہوتا تو شاید میری زبان سے کوئی تلخ حقیقت بیان ہو ہی جاتی کہ مجھ جیسے برے انسان کا ان کی گلی سے دور رہنا ہی بہتر تھا، کہیں میری بدنامی کے چھینٹے ان کے در پر نہ پڑ جائیں، لیکن میں چپ رہا۔
تارا میری خاموشی کو بھانپ گئی اور پھر آخر وقت تک وہ میرے چہرے پر نہ جانے کیا کھوجتی رہی۔ گہنا البتہ ویسے ہی مگن تھی اور بہانے بہانے سے مجھے چھیڑتی رہی۔ وہ آج آسمانی کرتا شلوار اور سیاہ شال میں ملبوس تھی، گویا آسمان نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی، خیر کن اور نظر لگ جانے کی حد تک دلکش۔ مگر افسوس وہ آسمان میرا نہ تھا۔ آخر ستارہ نے مجھ سے ہی پوچھ لیا، آپ کچھ چپ چپ سے ہیں آج، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں چونک سا گیا۔ جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے نئی سہیلی کے ساتھ دل لگ گیا آپ کا؟ ناہید میرا اشارہ سمجھ کر ہنس دی۔ ایان بھائی اب تو میری ایک نہیں دو سہیلیاں ہیں، آپ گہنا کو بھول گئے کیا؟ نہیں نہیں، انہیں کون بھول سکتا ہے۔ میں گہنا کی طرف مڑا۔ آپ سنائیں، آپ کے تنویر بھیا نے CSS کی تیاری کر لی؟ کب حصہ لے رہے ہیں وہ مقابلے کے امتحان میں؟ گہنا اپنی رو میں بولتی رہی۔ دیکھیں شاید اگلے ماہ بیٹھیں، وہ تحریری امتحان کے لیے تیاری تو انہوں نے واقعی بڑی زبردست کی ہے، بس اب دعا کریں کہ وہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو کر جلدی سے افسر لگ جائیں۔ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ بھی جس کے لیے مجھے آپ دعا کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے ناہید سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ کچھ دیر تو بیٹھے ایان بھائی، ستارہ گہنا جائیں تو چلے جائیے گا، ان کے ابا انہیں لینے کے لیے بس آتے ہی ہوں گے۔ نہیں، مجھے اسماعیل کے ساتھ کسی ضروری کام سے جانا ہے، وہاں مینشن میں بھی میرا انتظار ہو رہا ہوگا، پھر ملاقات ہوگی۔ میں بات ختم کر کے سلام کرتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے میں آ کر میرا جی چاہا کہ ایک بار اور اسے جی بھر کر دیکھ لیتا تو کیا تھا، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے دل کی اس معصوم سی خواہش کو بری طرح کچل ڈالا۔ یہی چھوٹی چھوٹی اور بظاہر معصوم سی خواہشیں ہمیں آس اور آرزوؤں کے گھنے جنگل میں اس پتلی سی پگڈنڈی تک لے جاتی ہیں، جس کا اختتام بالآخر عشق کی اس اندھی اور گہری کھائی میں ہوتا ہے، جہاں گرنے کے بعد آج تک کوئی عاشق سلامت واپس نہیں آیا۔ میں برآمدے میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے ستارہ کی ملائم آواز نے میرے قدم روک لیے۔ سنیے، میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ خود ہی قدم بڑھاتی میرے قریب چلی آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ان دو بہنوں کو ایک جیسے کپڑے پہنا دیے جاتے تو شاید ان میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، یا پھر شاید ستارہ کی یہ سنجیدگی اس کی بیوگی کی دین تھی۔ اس نے حسب معمول اپنی سانت درست کرنے میں کچھ لمحے صرف کیے۔ ایان، کیا آپ ہم لوگوں سے کچھ ناراض ہیں؟ شاید ہم لوگوں سے انجانے میں کوئی خطا ہو گئی ہے۔ میں ہڑبڑا سا گیا۔ ستارہ سے ایسے کسی سوال کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کے دل میں ایسا خیال آیا کیسے؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ بس یوں ہی، آپ اتنے دن سے گھر بھی نہیں آئے، نہ ہی اپنی کوئی خیر خبر دی، بس مصروفیات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ یعقوب مینشن سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ میرا تعلق اب اس ایسی جگہ سے جڑ گیا ہے کہ جس کے نام کی کالک آپ کے آنگن سے دور رہے تو بہتر ہے۔ ستارہ نے تڑپ کر میری جانب دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اچھی جگہ یا بری نہیں ہوتی، ہم اپنے رویوں سے اسے ایسا بناتے ہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے یہ ہمارا پورا گھرانہ اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گیا، لیکن شاید گہنا ایسا نہیں سمجھتی۔ ستارہ میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی۔ میں جانتی ہوں، اس دن رافع نے آپ کے کہنے پر ہی گہنا سے آپ کے بارے میں اس کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ میرا یقین کریں، وہ ابھی بہت نادان ہے، اسے زندگی کی بہت سی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں ابھی، اور اس نے جو کچھ بھی کہا اس میں آپ کی جانب اس کا اشارہ ہرگز نہیں تھا، وہ بس ایک عمومی بات کر رہی تھی۔ ہاں البتہ شاید اس کے الفاظ کا چناؤ کچھ غیر مناسب تھا۔ آپ میرا یقین کریں گے نا، میں اس ساری گفتگو کے دوران وہیں موجود تھی، ساری بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں چپ کر کے ستارے کی بات سنتا رہا، گویا اسے بھی میرے حال دل کی خبر تھی، بس اگر کوئی نہیں جان پایا تو وہ ایک وہی تھی جس کے دم سے یہ سارا افسانہ باقی تھا۔ کتنا فرق تھا دونوں بہنوں میں۔ میں نے ستارہ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی دل کے فیصلوں پر کس کا زور چلتا ہے، میرا دل بھی بہل جائے گا دھیرے دھیرے، اس میں گہنا کی کوئی غلطی نہیں، میں ہی اس کے لیے کچھ جذبے پالنے کا مجرم تھا، اور اس جرم کی خوب سزا مل چکی ہے مجھے، اب حساب برابر ہو گیا۔ ستارہ نے دکھ سے میری جانب دیکھا۔ یقین کریں وہ دل کی بہت اچھی ہے، اسے تو آپ کی کسی جذبے کی خبر تک نہیں ہوئی، شاید مجھے بھی نہ پتہ چلتا اگر اس روز آپ کی بہن اور گہنا کی باتیں نہ سن لیتی۔ ایان، محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میرے ہی جذبے میں کچھ کمی ہوگی جو وہ اپنا راستہ نہیں بنا پایا۔ بہرحال آپ خود کو اتنا الجھائے نہیں، وقت سارے زخم بھر دیتا ہے، اور ایک وعدہ کریں مجھ سے کہ مجھ پر جو بھی تھی آپ وہ گہنا کو کبھی نہیں بتائیں گی۔ ستارہ دھیرے سے بولی، میں کوشش کروں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ اپنے دل میں ہم لوگوں کے خلاف مزید کوئی ملال نہیں رکھیں گے، اور کل ہمارے گھر بھی آئیں گے۔ میں نے اس نازک اندام کا دل ہلکا کرنے کے لیے اس سے وعدہ کر لیا اور وہاں سے چلا آیا۔
راستے میں کچھ دیر کے لیے کیفے فراق پر رکا تو راجہ اور مشی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ مشی 2 دن پہلے ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس آیا تھا اور اب اس کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی۔ دونوں بہت دیر تک مجھ سے گلے شکوے کرتے رہے۔ بالے کو اس کے باپ نے گیراج کا سامان لانے کے لیے دوسرے شہر بھیج رکھا تھا۔ مشی نے مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے شاید ہمارا BA کا رزلٹ بھی نکل آئے۔ شکر ہے میں نے اپنے شانوں پر شال ڈال رکھی تھی اور اگر ان کی نظر کرتے کے اندر میرے شانے پر بندھی پٹی پر پڑ جاتی تو ان کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ناہید کے گھر میں بھی پورا وقت خود کو اسی شال میں ڈھک کے رکھا تھا۔ مرزا کی فرمائش پر میں تیسری مرتبہ چائے پی کر اٹھا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ یعقوب مینشن میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ میں گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ موسیٰ کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ آ گیا شہزادہ؟ رنگا بھائی 3 مرتبہ تیرا پوچھ چکے ہیں۔ بڑے مہمان خانے میں وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، چل آ جا، میں تجھے لینے کے لیے ہی آیا تھا۔ میں موسیٰ کے ساتھ بڑے مہمان خانے کی طرف جاتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی خاص بات ہے جس کے لیے مجھے رنگا نے اس وقت خاص طور پر طلب کیا ہے۔ میں مہمان خانے کے ہال میں داخل ہوا تو میرے قدم جم سے گئے۔ اندر سارنگا کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ مجھے دروازے پر رکتا دیکھ کر سارنگا نے آواز لگائی، اندر آجا ساجن، یہاں سبھی اپنے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی نواب دبیر الملک اور پاشا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پاشا نے مسکرا کر سارنگا کی طرف دیکھا۔ آپ نے اس نوجوان کا تعارف نہیں کروایا، اس سے آپ کا کچھ خاص لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔ سارنگا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں صاحب، کچھ ایسا ہی ہے اپنا یہ، پر زمانے سے ذرا خفا خفا سا رہتا ہے۔ نواب دبیر مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو میاں۔ جی، BA کا رزلٹ آنے والا ہے میرا۔ میری بات سن کر نواب صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ رنگا بھائی، یہ تو مسئلہ گھر میں ہی حل ہوتا معلوم ہو رہا ہے، آپ اس نوجوان کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ یہ تو آپ کے یہاں کا معلوم بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر کسی کے شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بہانہ بھی میرے پاس بہت معقول موجود ہے۔ میں نے حیرت سے پہلے نواب اور پھر سارنگا بھائی کی طرف دیکھا۔ سارنگا ہنس پڑا۔ نہیں نہیں بڑے صاحب، یہ واقعی یہاں کا نہیں ہے، بس مہمان ہے کچھ دن کے لیے اپنے پاس، پھر اڑ جائے گا یہ پنچھی۔ یہ سن کر نواب صاحب کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی۔ میں نے وضاحت طلب نظروں سے سارنگا کی طرف دیکھا تو سارنگا نے مختصر لفظوں میں مجھے بتایا کہ چونکہ نواب صاحب کی زمرد حویلی کاری کے علاقے میں آتی ہے، اس لیے رنگا سرکار کے لیے وہاں براہ راست دخل اندازی کی صورت میں بڑوں کی سینٹ کے سامنے جواب دہی بہت مشکل ہو سکتی ہے، لہٰذا آج شام سے وہ تینوں بیٹھے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو سکے کہ رنگا بھائی کے گروہ کا کوئی مستند شخص بھیس بدل کر کسی دوسرے روپ میں زمرد حویلی میں جا کر رہائش اختیار کرے اور پھر وہ نواب کے دشمنوں کی کھوج لگائے تو اس طرح مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کسی جواب دہی کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ لیکن انہیں بہت سوچ بچار کے بعد بھی ایسا کوئی اڈے سے وابستہ شخص بھی دکھائی نہیں دیا۔ لیکن رنگا نے مجھے 3 مرتبہ شام سے اب تک کیوں یاد کیا تھا؟ میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا تو اس سے کچھ یاد آیا۔ ہاں، وہ علاقے کا ڈاکٹر ملا تھا، اس نے بتایا کہ کوئی نوجوان اسماعیل کے ساتھ مرہم پٹی کروانے اس کے دواخانے آیا تھا۔ تجھے چوٹ لگی ہے کیا؟ میں نے گھبرا کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ہاں، کندھے پر ہلکی سی خراش آ گئی تھی، اب ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگا جیسے سارنگا میرے جواب سے کچھ مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے نواب سے سوال کیا، آپ کو وہ شخص اپنے ہاں کس بھیس میں درکار ہے؟ نواب نے پاشا کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی، ایسا کچھ جس سے دشمن اسے کچھ خاص سمجھ کر چوکنا نہ ہو سکے، مثلاً فضا بیٹی کا تعلق۔ فضا کی زیادہ تر پرورش اس کی ماں کے ہاں ایران میں ہوئی ہے۔ ہم بہت دنوں سے اس کے لیے یہاں کی تہذیب اور تاریخ کا کوئی استاد رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ پاشا صاحب تو 2 مرتبہ اخبار میں اشتہار بھی دے چکے ہیں، لیکن کوئی بھی کل وقتی بنیادوں پر یہ کام کرنا نہیں چاہتا اور جز وقتی بنیاد پر ہم کسی کو رکھنا نہیں چاہتے۔ فضا کو اس خطے کی تہذیب اور تاریخ سے بے حد لگاؤ ہے۔ میں نے کسی گہری سوچ میں گم رنگا کی طرف دیکھا اور دوسرا سوال کیا، اخبار میں اشتہار دینے کی صورت میں یہ عمل کتنے دن میں مکمل ہو سکتا ہے؟ پاشا نے کچھ سوچ کر کہا، 15-20 دن تو لگ ہی جائیں گے، اور پھر تم جزیات طے کرنے کے بعد استاد کی زمرد حویلی میں منتقلی تک سمجھو مہینہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے موسیٰ کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا کر مجھے ہاں کا اشارہ دیا، مطلب وہ دن رات ایک کر کے 1 مہینے کے اندر میری تربیت کا اہم حصہ مکمل کروا سکتا تھا۔ میں نے سارنگا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟
میں نے نواب سے کہا آپ اخبار میں اطالیق کا اشتہار دے دیں، پاشا صاحب کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ مجھے کامیاب امیدوار چن لیں جو میں ہوں، اور پھر میں دکھاوے کے لیے باقاعدہ کسی دوسرے شہر سے زمرد حویلی میں اطالیق کے طور پر وارد ہو جاؤں گا۔ نواب کی آواز میں جوش تھا، لیکن ابھی تو تمہارے استاد محترم نے فرمایا کہ تم یہاں کے نہیں ہو۔ ہاں، لیکن یہی بات آپ کے حق میں بھی تو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح مجھے کوئی اڈے کے آدمی کی حیثیت سے وہاں شناخت بھی نہیں کر پائے گا۔ رنگا نے مسکراتے ہوئے میری پیٹھ تھپتھپائی۔ لیکن پیارے، اڈے کا کوئی پرانا چاول چل پائے گا؟ دشمن بڑا گھاگ ہے اور وہاں سب کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تجھے کچھ ہو گیا تو میں تیرے باوا کو کیا جواب دوں گا؟ ساجن، میں نے رنگا کو اطمینان دلایا، آپ مطمئن رہیں، آپ کا امتحان پاس کیے بغیر میں امتحان نہیں جاؤں گا۔ رنگا بھائی کی سرکار پر کوئی آنچ نہیں آئے گی میرے نام سے۔ سارنگا نے کچھ حیرت سے پہلے مجھے اور پھر موسیٰ کو دیکھا۔ لگتا ہے کوئی کھچڑی پک رہی ہے چچا بھتیجے کے درمیان۔ ٹھیک ہے بھائی، سانچ کو آنچ کیا، پر یاد رکھ، آگ پر چل کر دکھائے گا تب ہی اجازت ملے گی تجھے۔ میں نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ نواب صاحب نے خوش ہو کر پاشا سے کہا، آپ تمام انتظامات کر لیں، اشتہار ایک آدھ دن میں آ جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ سارنگا سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد رنگا نے ہم سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے سارنگا سے وہ سوال بھی پوچھ لیا جو میرے ذہن میں بہت دیر سے کلبلا رہا تھا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ نواب صاحب کا دشمن بھی 1 ماہ تک انتظار کرے؟ وہ اس 30 دنوں کے وقفے میں بھی تو کوئی جان لیوا وار کر سکتا ہے۔ رنگا نے مسکرا کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ لیا موسیٰ، تیرا لاڈلا بھی اب اس اڈے والوں کی طرح سوچنے لگا ہے، لگتا ہے یہاں کا پانی اثر کر رہا ہے۔ موسیٰ بھی ہنس دیا۔ نواب صاحب 1 مہینے کے لیے ایران جا رہے ہیں، کچھ جدی پشتی زمینداری کے مسئلے نپٹانے ہیں، اس لیے یہ وقفہ وہ کسی استاد کے چناؤ میں لگانا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد محفل برخاست ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر وہ تنہائی اور پھر وہی یادوں کے آسیب۔ دن تو جیسے کٹتا تھا مگر یہ کمبخت رات جیسے رک سی جاتی تھی۔ آج شام جب میں نے ناہید کے ہاں اسے دیکھا تھا، تب سے جو ایک ذرا سا آرام نصیب ہوا تھا وہ شدید بے چینی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ محبت کرنے والے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں۔ 4 دن اپنے محبوب کو اپنی نظروں سے اوجھل رکھ کر اس سے کوئی رابطہ یا بات نہ کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اسے بھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صدیوں اوجھل رہنے کے بعد بھی محبوب کی پہلی جھلک ہمیں ٹھیک اسی مقام پر دھکیل دیتی ہے جہاں سے ہم نے ترک ملاقات کی ابتدا کی ہوتی ہے۔ سچ ہے کہ محبت سے کوئی فرار ممکن نہیں، شاید محبت بھی موت کا دوسرا نام ہے۔ محبت جان لیوا ہے۔ میں بھی اسی جان کنی کے عالم میں ساری رات اپنے تکیے پر سر پٹکتا رہا، مگر محبت کا اندھا تیر ہمارے خون میں کچھ ایسا زہر چھوڑ جاتا ہے کہ نیند اور خواب جیسی نعمتیں ہمیں کم ہی نصیب ہوتی ہیں۔ صبح موسیٰ کی پہلی دستک پر ہی میں جھٹ سے باہر نکل آیا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ لگتا ہے آج رات پھر خود سے لڑتے رہے ہو۔ کبھی کبھی تو میں تجھ سے ڈر جاتا ہوں شہزادے، اتنی آگ اپنے اندر مت جلا کہ دوسرے بھی بھسم ہو جائیں۔ اس روز سے موسیٰ نے مجھے باقاعدہ ایک ہاتھ میں رسی باندھ کر اور دوسرے ہاتھ میں چاقو دے کر مشق کروائی۔ یہ رسی ہم دونوں کی بائیں کلائی کو جکڑے رہی اور صرف ہمارا داہنا ہاتھ ہی آزاد رہ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے پاس پینیترے بدلنے کے لیے بھی نہایت کم جگہ تھی، کیونکہ موسیٰ کچی زمین پر سفید چونے سے ڈالا ہوا دائرہ بھی بہت چھوٹا کر دیا تھا۔ اس روز موسیٰ نے مشق ختم ہونے پر فراخ دلی سے میری پیٹھ تھپتھپائی۔ شاباش، تو واقعی مہینوں کا کام دنوں میں سیکھ رہا ہے۔ بڑی صفائی آتی جا رہی ہے تیرے ہاتھ کے اندر۔ شاید یہ تیرے اندر کی اسی لو کا اثر ہے شہزادے۔ ناکام محبت اگر بہت کچھ لے جاتی ہے تو بدلے میں دل جلوں کو کچھ ایسا دے بھی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو جھونک دیں تو فتح کر سکتے ہیں۔ شاید موسیٰ ٹھیک کہہ رہا تھا، محبت میں ناکامی ہمیں بیک وقت 2 مختلف انتہاؤں کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک انجام خود کو اور دنیا کو ترک کر دینے کی صورت میں نکلتا ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دیتا ہے، اور وہ پھر سدا کے لیے ایک عضوے معطل کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہتا اور وقت اسے گزار دیتا ہے، جبکہ دوسری انتہا اس کے اندر کے انسان کو طلوع کر دیتی ہے۔ اس کے اندر کا غصہ اور دکھ اور کاٹ اسے کچھ ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس سے وہ دنیا کی نظروں میں آ جائے، چاہے بدنامی کی صورت ہی صحیح، پر اس کا تذکرہ ضرور ہو تو اس کے محبوب تک جا پہنچے۔ ایسے میں اسے کسی انجام کا خوف یا راہ میں آئی کسی بھی رکاوٹ کی جھجک اپنے مقصد سے روک نہیں پاتی۔ مجھے بھی شاید
وہی دوسری انتہا اپنی جانب کھینچ رہی تھی، ورنہ خود کو اس درجنوں اور اس اذیت میں ڈالے رکھنے کی اور کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی سے جیسے ایک پل میں ہی تمام خواہشیں، سب منزلیں اور تمام مقاصد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ محبت ہمیں اپنوں اور غیروں کے معاملے میں بے حس بنا دیتی ہے، مگر میرے اپنے مجھے بھلا کیسے بھول سکتے تھے؟ صبح 9 بجے کے قریب اسماعیل نے مجھے ریحان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میرے لیے امی کا پیغام لے کر آیا تھا کہ ابا آج صبح کی گاڑی سے ہمارے شہر سے 40 کلومیٹر دور قصبے میں رہائش پذیر رشتہ دار کی مزار پرسی کے لیے نکل چکے ہیں اور اب ان کی واپسی شام 4 بجے تک ہوگی، لہٰذا میں کسی بھی طرح ان سے ملنے آ جاؤں۔ ریحان نے مجھے دھمکی آمیز نظروں سے دیکھا۔ دیکھو، اس دن میں نے تمہاری بات مانی تھی، لیکن اگر آج تم نے میری بات نہ مانی تو ان سب کے سامنے تمہیں باندھ کر لے جاؤں گا۔ ریحان کے تیور اور گلے میں پڑا مفلر بتا رہا تھا کہ آج وہ واقعی بچپن کا کھیل دہرانے کے موڈ میں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا میرے تھانے دار، کپڑے بدلنے کی اجازت تو ہے نا؟ ریحان بھی ہنس دیا۔ میرے دل سے صدا آئی کہ کاش میرا بھائی یوں ہی ہنستا رہے، کاش اسے کبھی کسی سے محبت نہ ہو۔ ریحان جب مجھے لیے گھر میں داخل ہوا تو برآمدے میں سے برتنوں کی ٹرے اٹھائے گزرتی چھوٹی کے ہاتھ سے سارے برتن گر گئے۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میں اس کے سامنے صحن میں کھڑا ہوں، اور پھر وہ امی کو آوازیں دیتی ہوئی میری جانب دوڑی۔ امی بھی اس کی آوازیں سن کر ہڑبڑائی ہوئی اسی کمرے سے نکل آئیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں سب جل تھل ہو گیا۔ یہ مائیں اور بہنیں اپنے اندر اتنے آنسو کہاں چھپا رکھتی ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اور ریحان نے ان دونوں کو چپ کرایا، لیکن پھر بھی بات بے بات امی کی آنکھ چھلک ہی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے پہلا اور آخری حکم یہی صادر کیا کہ میں فوراً ابا سے معافی مانگ کر گھر واپس آ جاؤں، ورنہ وہ مجھے اپنا حق نہیں بخشیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماؤں کے پاس بھی اپنے بچوں کو دھمکانے کے لیے کیسے کیسے گر ہوتے ہیں، لیکن ماں کا سب سے بڑا ہتھیار تو اس کی محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی ماں کی دھمکیاں سن کر مسکراتا رہا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بہت محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی ابا کے سامنے کچھ شناخت بن سکے۔ باتوں باتوں میں نے نواب صاحب کے ہاں نوکری کی بات بھی ان کے کان میں ڈال دی۔ کیا کریں، ان ماؤں کو بہلانا بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میری بھولی ماں بھی آخرکار بہل ہی گئی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر 3 ماہ تک میں خود کو ثابت نہ کر سکا تو جیسا ابا کہیں گے چپ کر کے وہی کروں گا، حتیٰ کہ اسسٹنٹ پروفیسری کے امتحان میں بھی پوری تیاری کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ امی نے دوپہر کے کھانے میں ہر چیز میری پسند کی بنائی، اور شام 4 بجے سے پہلے میں بمشکل اس وعدے پر گھر سے نکل پایا کہ وہ جب بھی ریحان کو مجھے لینے کے لیے بھیجیں گی میں ضرور ان سے ملنے آؤں گا۔ محلے کے کمپاؤنڈ میں اپنے کسی ساتھی کو نہ پا کر میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ میں ابا کے آنے سے پہلے ہی جلد از جلد کالونی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اور پھر سڑک پر آ کر میرے قدم سادات محلے کی طرف اٹھ گئے۔ کل میں نے ستارہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر ضرور آؤں گا۔ کچھ وعدوں کا پاس نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے میری آمد کا ذکر گھر میں بھی ضرور کیا ہوگا۔ سادات محلے کی چوڑی گلی میں مڑتے ہی مجھے ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے کی دکان سے برقعے میں ملبوس ستارہ اور بڑی سی کالی شال میں لپٹی گہنا نکل رہی تھیں۔ میں ابھی سے ششوپن میں تھا کہ انہیں آواز دوں یا نہیں، کیونکہ یوں سرے بازار انہیں پکارنا مجھے معیوب لگ رہا تھا، کہ اچانک گلی کے نکڑ پر کھڑے چند اوباش لڑکوں نے خواہ بات بے بات زور زور سے ہنسنا اور سیٹی کی دھن پر کچھ گنگنانا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا نشانہ اور مخاطب وہی دونوں تھیں۔ میں نے اتنی دور سے بھی ان دونوں کی چال میں واضح پریشانی کی لڑکھڑاہٹ اور تیزی محسوس کر لی۔ مجبوراً مجھے اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آنا ہی پڑا۔ آپ لوگ یہاں تنہا؟ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ گہنا اور ستارہ کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ اوہ شکر ہے یہ آپ ہیں، ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر ان 9 عمر لڑکوں کی طرف دیکھا۔ شوقی سے جھگڑے کے بعد یہاں کا ہر فرد میری شکل خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ مجھے اپنی جانب گھورتے دیکھ کر بوکھلا سے گئے اور جلد بازی میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ میں نے ستارہ اور گہنا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ستارہ نے نقاب کے پیچھے سے گہنا کو گھورا۔ یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ میں نے گہنا کو کہا بھی تھا کہ ابا قریبی بازار تک گئے ہیں سودا سلف لانے کے لیے، وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ ہی چلیں گے، لیکن اس نے تو کسی کی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ گہنا بڑی بہن کی ڈانٹ سن کر وہ ہنسی ہو گئی۔ اچھا آپی اب ڈانٹے تو نہیں، پہلے ہی ان بدتمیزوں کی وجہ سے میرا آدھا خون خشک ہو چکا ہے۔ میں انہیں ساتھ لے کر ان کی گلی میں داخل ہو گیا۔ دروازے پر دستک کے چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی چاپ ابھری۔
گہنا نے دھیرے سے ستارہ سے کہا، لگتا ہے ابا جی واپس آ گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس کے بیچوں بیچ کسی کا کرخت چہرہ ابھرا۔ اس کو دیکھ کر ستارہ اور گہنا کی جان ہی نکل گئی۔ وہ ریحان سے بڑی عمر کا کوئی نوجوان تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی شدید غصے میں گہنا اور ستارہ سے پوچھا، تم دونوں اس وقت باہر کیا کر رہی ہو اور ابا کہاں ہیں؟ وہ شیخ صاحب کا بیٹا حمید تھا جو اپنے آبائی مکان کی رکھوالی کے لیے سیلاب زدہ علاقے سے شاید آج ہی واپس آیا تھا۔ ستارہ اور گہنا خوف کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائیں۔ اس نے انہیں جھاڑا، اور یہ کون ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تم لوگ تو اندر چلو، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ وہ دونوں تیزی سے لپتی جھپکتی گھر کے اندر چلی گئیں۔ حمید نے اب مجھے کڑی نظروں سے گھورا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شیخ صاحب سے، انہوں نے مجھے یاد کیا تھا، میرا نام ایان ہے۔ اچھا، لیکن ابا تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، اور آپ ستارہ اور گہنا کے ساتھ ہی آئے ہیں، یا یہ صرف محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، وہ دونوں مجھے گلی کے نکڑ پر گھر کی طرف آتی ہوئی ملی تھی۔ آپ چاہیں تو اسے اتفاق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حمید کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی کی ایک لہر تیر رہی تھی۔ ایک سگ گیر بھائی کو شاید ایسا برتاؤ ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں واپسی کے لیے پلٹا۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب آ جائیں تو انہیں میرا سلام دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ میرے مڑتے ہی شیخ صاحب خود مجھے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گلی میں داخل ہوتے نظر آئے۔ وہ مجھے اور حمید کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہماری جانب لپکے۔ حمید کی آمد کی خبر انہیں بھی نہیں تھی۔ باپ بیٹا مل چکے تو وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ ارے ایان میاں، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ میرا جی چاہا کہ ان سے کہوں کہ آپ کے فرزند شاید میرے دروازے پر موجودگی سے بھی نالاں ہیں، اور آپ مجھے گھر کے اندر لیے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئے، اور تمام ملاقات کے دوران حمید کو میرے اب تک کے کارنامے سناتے رہے، لیکن میں چائے ختم کرتے ہی معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ حمید کا برتاؤ شیخ صاحب کے خاندان سے مختلف تھا، اور اس کے اندر کی تلخی کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شیخ صاحب جیسے نرم باپ کا بیٹا ہے۔ میں سادات محلے سے نکل رہا تھا، تب مجھے پہلے دکاندار نے سلام کیا۔ ایان بھائی سلام، میں نے سر ہلا کر جواب دیا تو سامنے ٹھیلے والے نے ہاتھ جوڑ دیے۔ انو بھائی سلام عرض کرتا ہوں، میں نے کچھ حیرت سے دوبارہ جواب دیا تو نکڑ والے پان کے کھوکے سے پٹواری باقاعدہ ہاتھ جوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ سلام انو بھائی، آپ سے ایک عرض تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میرا نام کس طرح جانتے ہیں اور مجھے اس قدر عزت و تکریم سے کیوں پکار رہے ہیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، یہ لوگ مجھے اب سارنگا کے توسط سے جانتے ہیں۔ میں اب صرف ایان نہیں، اس علاقے کا بھائی بن چکا ہوں۔ میں اپنی جگہ گمسم کھڑا تھا، اور کچھ ہی دیر میں میرے آس پاس بازار کے دکانداروں کا جمگٹا اکٹھا ہو چکا تھا۔ ان میں سے ہر کوئی بس اتنا ہی چاہتا تھا کہ میں 2 گھڑی اس کی دکان پر ٹھہر جاؤں۔ ان سب کے پاس سارنگا کے سرکار میں پیش کرنے کے قابل کوئی نہ کوئی عرضی یا درخواست تھی۔ جب تک ایان احمد صرف ایک شریف النص ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا، وہ ان کی نظروں سے اوجھل اور نہایت غیر اہم تھا، اور آج جب اسی غریب گھرانے کے ایان کا نام سارنگا کے اڈے کے ساتھ جڑ گیا تھا تو ان سب کے لیے وہ دنیا میں سب سے اہم ہستی بن چکا تھا۔ اسی بازار میں جب میں نے شوقی کو مارا پیٹا تھا تو کوئی میری مدد کو آگے نہیں آیا تھا، اور پھر جب اسی بازار میں مجھے ہاتھ جوڑ کر شوقی سے معافی مانگنا پڑی تھی تب بھی یہ سب خاموش تھے، لیکن آج مجھ سے بات کرنا ان کے لیے قابل فخر ہو چکا تھا۔ شاید ہمارے اندر کی اسی منافقت نے اس معاشرے کو اس قدر مکروہ اور قابل نفرت جگہ بنا دیا ہے۔ اس علاقے کے دکانداروں کے لیے میرا یہ احسان ہی کافی تھا کہ اب ان سے کوئی زبردستی ہفتہ وصول نہیں کرتا تھا۔ وہ سارنگا کے ان برائے نام کارندوں کے خوف سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں اس خوف سے آزاد کرواتے کرواتے خود میں اپنا سب کچھ گروی رکھ چکا تھا۔ میرے ذہن میں موسیٰ کی ایک نصیحت گونجی، یاد رکھ شہزادے، اس دنیا میں بس زور کا سلام ہے۔ تو زور آور ہوگا تو لوگ تیرے آگے پیچھے پلکیں بھیج چھانے کو تیار ہو جائیں گے، اور اگر کمزور پڑ گیا تو یہ تجھے رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور آج میں نے اپنے سامنے اسی زور کو سلام کا ایک مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابا کے خدشات اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لیں گے، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ لوگ مجھے اڈے کی وجہ سے جانیں گے اور سلام کریں گے، اور آج مجھے پورا بازار سلام کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سب سے پیچھا چھڑایا کہ جس کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہو یا کو مینشن آ جائے، اگر وہ حق پر ہوا تو اس کی داد رسی ضرور کی جائے گی، لیکن اس کے لیے انہیں سارنگا سے خود بات کرنی ہوگی۔ مینشن واپس پہنچ کر بھی میں بہت دیر تک ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار رہا۔ ہم لوگ اپنے گھر کی بند 4 دیواریوں میں جن لوگوں کی طاقت کا رونا روتے ہیں اور غلط اختیارات پر انہیں برا بھلا کہتے
اور مایوس سمجھتے ہیں۔ باہر کی کھلی فضا میں ان کے سامنے ہی سر کیوں جھکا دیتے ہیں؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت واقعی خوف کی طاقت ہوتی ہے؟ موسیٰ نے اسی روز سے میری تربیت کو 2 دن کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب صبح فجر کے بعد 2 گھنٹے کی تربیت کے علاوہ مجھے دن 11 سے 1 اور پھر شام 4 سے 7 بجے تک تربیت دی جاتی تھی۔ ناہید کے پرچے شروع ہو چکے تھے، لہٰذا اب اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب میری تربیت باقی استادوں سے کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اس رہائشی صحن کی طرف آنے سے گریز ہی کرتے تھے جہاں موسیٰ مجھے یہ سب سکھا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے سارنگا کے سامنے امتحان کے لیے پیش کر دیا گیا۔ وہ شام کی معمول کی مشق کا وقت تھا جس کی نگرانی سارنگا خود کیا کرتا تھا۔ موسیٰ نے جب مجھے احاطے میں چلنے کا کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تربیت اور مشق اگر سب کے درمیان ہو تو انسان کو اپنے قد کاٹ کا اندازہ بھی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا پیمانہ بھی دیکھ چکا ہوتا ہے۔ مگر میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے اندر صرف موسیٰ کی حد تک محدود تھا۔ میں خود کو صرف اس کی نظر میں ہی تول سکتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ آج تک میرا کسی سے سامنا نہیں ہوا تھا، لہٰذا دوسروں کے بارے میں میرے اندازے کا پیمانہ بالکل خالی تھا۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ میں اڈے کے معیار پر پورا بھی اترتا تھا یا پھر وہی سدا کا بے معیار تھا۔ سارنگا نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ اچھا تو موسیٰ کا پٹھا آ گیا میدان میں؟ بھائی واہ، دیکھیں تجھے کتنا کندن بنایا ہے تیرے استاد نے۔ سارنگا نے میری پہلی آزمائش پنجہ بازی ہی رکھی۔ شاید وہ سب سے پہلے میری کلائی کا دمخم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پرکھ کے لیے اس نے پھر اسی سینڈو کو میدان میں آنے کا حکم دیا جو مجھے پہلے بھی مقابلے میں شکست دے چکا تھا۔ سینڈو مسکراتے ہوئے میرے مقابل آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کوہنی تختے پر رکھ دی۔ میں نے اپنی کلائی کا توازن صحیح کیا اور اپنا پنجہ سینڈو کے پنجے سے بھڑا دیا۔ کچھ لمحے تک ہم دونوں کے جڑے ہاتھ اسی مقام پر ساکت جمے رہے اور پھر میں نے سینڈو کی نظر میں پریشانی کی جھلک دیکھی۔ وہ اپنی کلائی کا زور میرے پنجے پر منتقل کرنے کی کوشش میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ آج بھی ہمارے گرد اسی دن جتنی ہی بھیڑ تھی، لیکن آج وہ سب دم سادے یوں خاموش کھڑے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے جیسے ان میں سے کسی کی بھی سرگوشی یہ سارا طلسم توڑ دے گی۔ میں نے چند لمحے سینڈو کی جانب سے کسی تحریک کا انتظار کیا، یہ اس کی اڈے پر بنی ہوئی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ پھر میں نے موسیٰ کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو میں نے دوسرے ہی لمحے سینڈو کی کلائی ایک جھٹکے میں گرا دی۔ کچھ دیر تو ہجوم کی اندر مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ ہوتی رہی اور پھر ایک چیخو پکار مچ گئی۔ سب لپک لپک کر موسیٰ کو مبارکباد دے رہے تھے اور میرے کاندھے اور بازو سہلاتے رہے۔ سارنگا نے سینڈو کو ڈانٹا، دت تیرے کی حرام خور، سانڈ کا سانڈ ہے پر اپنی تو آج کرکری کروا دی نا۔ میں نے مسکرا کر سینڈو کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سینڈو میرے گلے لگ گیا۔ سچ انو بھائی، آج بہت عرصے کے بعد ہارنے میں مزہ آیا ہے۔ سارنگا نے مجھے مسکراتے ہوئے خبردار کیا، ذرا ٹھہر جا سورما، ابھی اصل امتحان باقی ہے۔ اڈے کی روایت کے مطابق 2 بند چاقو ایک چاندی کی تھال میں سارنگا کے سامنے لائے گئے۔ اس نے ان دونوں پر ہاتھ رکھ کر گویا مقابلے کی اجازت دے دی۔ ان میں سے ایک چاقو کو میں بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ موسیٰ کا وہی چاقو تھا جو اس نے تمام تربیت کے دوران استعمال کیا تھا۔ ماہروں کی بھیڑ میں سے ایک پکی عمر کا شخص سارنگا کے اشارے پر آگے بڑھا۔ میں نے اسے احاطے میں شاگردوں کو تربیت دیتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا۔ رنگا نے اشرف کو آگے بڑھنے کی دعوت دی، مگر اس نے ریت کے مطابق اپنا سب سے مضبوط اور مستند شاگرد کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے موسیٰ کا چاقو اٹھا لیا اور میرے حریف نے دوسرا چاقو اپنی ہتھیلی میں تولا۔ پھر ہم دونوں نے رواج کے مطابق اپنے اپنے چاقو سارنگا کے قدموں میں ڈال دیے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم سارنگا کو ہی اپنا سب سے بڑا استاد اور گرو مانتے ہیں۔ سارنگا نے پاس بلا کر ہم دونوں کو اپنے انداز میں شاباشی اور دعا دی۔ ہم دونوں نے چاقو اٹھا لیے اور کھلے احاطے میں آ گئے۔ کچھ دیر تک میرا حریف چاروں جانب گھوم کر مجھے نظروں ہی نظروں میں تولتا رہا، جبکہ میرے ذہن میں موسیٰ کا ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا کہ اگر سامنے والے کی طاقت اور چال کا اندازہ نہ ہو تو اپنے دونوں پیروں پر اپنا بوجھ برقرار رکھو اور صرف اس کی نظر پڑتے رہو۔ میں نے بھی یہی کیا اور کھڑے کھڑے اپنے حریف کی حرکت کے ساتھ گھومتا رہا۔ میرے مقابل نے میرا دھیان بٹانے کے لیے اپنے چاقو کو تیزی سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر واقعی بجلی بھری ہوئی تھی، لیکن میری نگاہیں اس کی ہوا میں ادھر سے ادھر منتقل ہوتے چاقو کے پھل سے زیادہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ فضا میں چاقو کی دھار کی چمک سورج کی ایک کرن سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی تھی اور میرے لیے حریف کی چال پر نظر رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے دکھاوے کی خاطر ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں اور میرا حریف اسے میری بھول سمجھ کر میری جانب لپکا، لیکن یہ خود اس کی اپنی چوک ثابت ہوئی۔ مجھے ایسے ہی کسی لمحے کے 1000ویں حصے کا انتظار تھا۔
میں نے ذرا سا پہلو بدلا اور دوسرے ہی لمحے حریف کی داہنی کلائی میرے بائیں ہاتھ کے پنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ چھڑانے کے لیے زور سے کھینچا اور میں نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل میرا چاقو اس کی شہرک کو چھو رہا تھا۔ میں نے اس کے لڑکھڑانے کے دوران بائیں ہاتھ سے اس کے شانے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اسے جکڑ لیا تھا اور میرے داہنے ہاتھ میں پکڑا چاقو اب اس کی گردن پر تھا۔ میں نے حریف کو آزاد کر دیا اور مقابلہ ختم ہو گیا۔ رنگا دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹتے ہوئے جوش میں چلایا، واہ ساجن! موسیٰ کی جوانی یاد دلا دی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میں نے اڈے کے سب سے مشتاق چاقو باز کو بہت کم وقت میں مات دے دی تھی۔ رنگا نے اشرف استاد کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اشرف استاد چاقو تھامے زمین پر لگے چونے کے دائرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں کے بائیں ہاتھ کی کلائی کو رسی سے باندھ دیا گیا اور صرف داہنے ہاتھ کو آزاد رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم میں سے جس کا قدم بھی دائرے سے باہر نکل جاتا وہ مقابلہ ہار جاتا۔ اشرف استاد اڈے کے پرانے استادوں میں سے ایک تھا اور اس کے یہاں بڑی دھاک تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر تک نظروں میں ایک دوسرے کو تولتے رہے اور پھر اشرف نے جھاکا دینے کے لیے اپنا چاقو ہوا میں اچھالا۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے رسی کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اگر میری نظر ہوا میں اچھلے چاقو کی طرف ہوتی تو میں ضرور اوندا منہ دائرے سے باہر گر جاتا، مگر میں نے چاقو کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ اشرف نے دوسرے ہی لمحے بازیگروں جیسی پھرتی کے ساتھ اپنا ہوا میں اچھالا چاقو پھر سے پکڑ لیا اور دھیرے سے مجھے داد دی، شاباش جوان، یوں ہی ڈٹے رہنا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے ہی چاقو اچھال کر تولا اور بنا کسی منصوبے کو ظاہر کیے رسی کو تیزی سے اپنی کلائی کے گرد بل دے کر اپنے اور اشرف کے درمیان فاصلہ کم کرتے ہوئے چاقو کی نوک سے اشرف کے بازو پر وار کیا، لیکن یہ دھیان رکھا کہ میرا چاقو کی نوک اس کے بازو کے گوشت کو چھو نہ پائے اور صرف اس کے کرتے کو ہی گزن پہنچے۔ میرا اندازہ ٹھیک رہا اور اشرف کے بازو پر کرتا کٹ کر ایک جانب جھول گیا۔ مجمع میں سے ایک تیزی سے تحیر آمیز سرگوشی ابھری۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے رسی ڈھیلی کرتے ہوئے خود ہی دائرے سے باہر قدم رکھ دیا۔ میں نے اشرف استاد کے آگے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ سب ہی کو سانپ سونگھ گیا اور پھر سب سے پہلے اشرف استاد نے ہی اپنا چاقو پھینک کر مجھے گلے لگا لیا۔ فضا سیٹیوں، تالیوں اور نعروں کے شور سے گونج اٹھی۔ میں نے خود کو ایک استاد کے سامنے مقابلے کے لیے پیش تو کر دیا تھا کہ یہ موسیٰ کی عزت کا سوال تھا، مگر موسیٰ کے دیے ہوئے فن کی ایک جھلک دکھا کر میں نے خود کو مقابلے سے دستبردار کر کے اس استاد کی سالوں کی محنت کا مان بھی رکھ لیا تھا۔ موسیٰ نے مجھے دونوں بازو میں اوپر اٹھا لیا۔ تو نے آج موسیٰ کو خرید لیا شہزادے، جیتا رہ۔ سارنگا نے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے شانوں پر رکھ دیا۔ مار ڈالا سجنا، رنگا کو مار ڈالا آج تو نے۔ ہر ریتی رواج پکی طرح سیکھ کر اترا ہے آج تو میدان میں۔ رنگا نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سینے سے لگا لیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک بوسہ دیا۔ تیرے ہاتھ میں آج بھی جادو ہے موسیٰ۔ موسیٰ نے عقیدت سے رنگا کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر لگایا۔ سب آپ ہی سے سیکھا ہے مالک۔ سارنگا نے اپنی سونے کی چین گلے سے اتاری اور میرے گلے میں ڈال دی۔ ہجوم نے خوشی سے نعرے لگائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارنگا نے مجھے اپنے اڈے کا مستند اور ماہر تسلیم کر لیا، اور اسی خوشی میں اس رات سارنگا کی طرف سے علاقے کے تمام استادوں، اپنے احاطے کے تمام شاگردوں اور ارد گرد کے سارے اڈے کے لوگوں کو رات کے بڑے کھانے کی دعوت دی گئی، اور اسی رات مجھے پتہ چلا کہ آس پاس کے تمام بڑے لیڈر اور سیاستدان بھی رنگا کی طرف سے دی گئی اس دعوت میں شریک تھے۔ طاقت کی اس شطرنج پر بچھے تمام مہرے آج اس محفل میں موجود تھے۔ آج مجھے سارنگا کی اصل طاقت کا راز بھی پتہ چل گیا تھا۔ سیاستدان رنگا کی طاقت کا سہارا لے کر اوپر آتے تھے اور لوگوں پر راج کرتے تھے، لیکن ان کا یہ راج رنگا کی طاقت کا مرہون منت تھا۔ اس رات رنگا نے میرے تعارف ایسے لوگوں سے بھی کروایا جن سے ہیڈ ماسٹر توقیر احمد کے بیٹے ایان کی حیثیت سے ملنے کے لیے شاید ایک جنم بھر کا انتظار بھی کافی نہ ہوتا، لیکن آج وہ لوگ خود آگے بڑھ بڑھ کر مجھ سے مل رہے تھے۔ فلم، ٹی وی، سیاست، تجارت، ثقافت، غرض کون سا شعبہ تھا جس کے لوگ اس دعوت میں شریک نہیں تھے؟ دن کی روشنی میں یہ لوگ اڈے اور اس سے وابستہ لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے اور حکومت سے مطالبے کرتے تھے کہ شہر کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایسے زیر زمین اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ لوگ اسی زیر زمین سرکار سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے کے لیے چہروں پر مسکراہٹ سجائے اس محفل میں چلے آ رہے تھے۔ میں نے دعوت میں بعض پولیس افسران کو بھی دیکھا جو سادہ لباس میں خوشگپیاں کر رہے تھے۔ اس رات نہ جانے کیوں مجھے رنگا اور اس کے ساتھیوں کا قد ان سب بونوں کے مقابلے میں بہت اونچا لگا۔ کم از کم وہ ان سب کی طرح منافق تو نہیں تھے، وہ جو تھے سب کے سامنے تھے، برے تھے یا بھلے تھے مگر سچے تھے، چھپ کر وار نہیں کرتے تھے، کھلے دل کے تھے، خوشی کو خوشی اور غم کو غم کی طرح مناتے تھے۔ میں بھی باقی بھیڑ کو چھوڑ کر صرف موسیٰ کے آس پاس ہی رہا۔
اچانک مجھے ایک گوشے میں شوقی اور اس کے دوستوں کے ساتھ دبکا سا کھڑا نظر آیا۔ میں ایک دم ہی اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو کچھ پل کے لیے مجھے دیکھ کر وہ بالکل ہی ہکا بکا سا رہ گیا۔ یقیناً اسے بھی دیگر اڈے والوں کی طرح دعوت پر بلوایا گیا ہوگا، مگر شاید وہ میری وجہ سے سب کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ میری زندگی کا رخ بدلنے میں اس لڑکے کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میں گھر سے بے گھر ہوا اور آج ایان احمد سے انو بھائی بن چکا تھا۔ سارنگا کے خاص آدمی کی حیثیت سے شوقی جیسے سینکڑوں کارکن آج کے بعد میرے ایک اشارے کے منتظر ہوں گے، لیکن شاید یہی میری تقدیر تھی۔ شوقی تو اس بے رحم تقدیر کا ایک کمزور سا مہرہ تھا۔ مجھے شوقی کے سامنے کھڑے اور سینہ تانے دیکھ کر آس پاس اڈے کے لوگوں میں بے چینی سی پھیل گئی۔ شاید وہ اتنی بڑی محفل میں میری جانب سے کسی بدمزگی کے خیال سے سراسیمہ ہو گئے تھے۔ موسیٰ جو مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، اس نے پھر پہلو بدلا۔ کچھ دیر تک میں شوقی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور وہ سر جھکائے آنکھیں چراتا رہا۔ پھر میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شوقی کو کچھ دیر تک تو میرا دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ دیکھ کر یقین نہیں آیا۔ پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے شوقی سے پوچھا، اب تو رنگا بھائی کے نام پر بھتہ اکٹھا نہیں کرتے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، نہیں انو بھائی، میرے بزرگوں کی بھی توبہ۔ میں شوقی اور اس کے دوست سبھی ہنس پڑے۔ رات گزری تو صبح میں نے رنگا سے زمرد حویلی جانے کی اجازت مانگ لی۔ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی۔ اب آپ مجھے اس کام کرنے کے لیے اجازت دے دیں۔ میرے لیے تو آپ لوگوں نے بہت کچھ کر لیا۔ میں نواب کے دشمن کی پکڑ میں آپ کے محسن ابراہیم کا کچھ قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ سارنگا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ موسیٰ بھی اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ کبھی کبھی تو اپنا ہی کوئی جنم جایا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جا چلا جا زمرد حویلی، تیرا رب راکھا۔ میں اس وقت اپنے شہر سے 35 کلومیٹر دور مضافات میں واقع اس چھوٹے سے ویران ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا، جہاں سے مجھے کمال پاشا لینے آیا تھا۔ زمرد حویلی ہمارے شہر کی حدود سے باہر لیکن ایک ہی ضلع کی حدود میں آتی تھی۔ میرا حلیہ اس وقت کسی یونیورسٹی سے تازہ ماسٹر کر کے نکلنے اتالیق جیسے ہی تھا۔ سادہ سا کرتا شلوار، کرتے کے اوپر کالی واسکٹ اور واسکٹ کی جیب میں لگے چند پین، ہاتھ میں فلسفے کی ایک مشہور کتاب اور سوٹ کیس میں تاریخ اور سوشیالوجی کی بہت سی کتابیں۔ میں پاشا صاحب کے دیے گئے اشتہار کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اب زمرد حویلی کے بوڑھے مینیجر کے ذریعے لیے گئے انٹرویو میں پاس ہونے کے بعد باقاعدہ نوکری کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ اوائل دسمبر کی خنک ہوا دھیرے دھیرے میرے وجود کے ریشوں کو کاٹنے لگی تھی۔ گاڑی کو مجھے اسٹیشن پر اتارے اور پلیٹ فارم پر چھوڑے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن نواب صاحب کے ہاں سے ابھی تک کوئی مجھے لینے کے لیے اسٹیشن نہیں پہنچا تھا۔ اسٹیشن کے آس پاس دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے اور مغرب کی جانب والی اونچی پہاڑی کی چوٹی پر سورج کے سنہری کرنوں کا تاج سا بنا ہوا تھا۔ سورج ڈوبتے وقت کتنا مہربان ہو جاتا ہے، شاید ہر غروب ہوتی ہوئی شے اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتی ہے۔ اس رویے کی تلافی جو اس نے طلوع ہونے کے بعد اپنے عروج کے دور میں روا رکھا ہے۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب میری گرم سانس باقاعدہ بھاپ بن کر ڈھلتی شام کے دھوئیں میں مدغم ہونے لگی تو میں نے پلیٹ فارم پر نصب ویسٹرن ریلوے کی مہر والے اور عام سائز سے دگنے مٹیالے پیلے رنگ کے بینچ پر اپنا سوٹ کیس رکھ کر اسی سے ٹیک لگا لیا، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دور اسٹیشن کی طرف پگڈنڈی پر سنہری دھول اڑتے ہوئے دیکھی۔ پرانے ماڈل کی ایک رولز رائس کار جو اب ہمارے ملک میں چند گنے چنے نوابوں کے پاس ہی رہ گئی تھی، اپنے باوردی ڈرائیور کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ پیچھے کمال پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی تیزی سے موڑ کاٹ کر اسٹیشن کے بیرونی دروازے کے قریب رک گئی۔ میں نے اپنا سامان اٹھا لیا۔ پاشا صاحب نے آتے ہی معذرت کی، معاف کرنا میاں، یہاں ریلوے کراسنگ پر پھاٹک نہیں ہے اور ٹرین بھی عین اسی وقت وہیں کھیتوں میں سے گزرتی کراسنگ پر آ کر اٹک گئی تھی، لہٰذا دیر ہو گئی۔ ویسے اسٹیشن سے نظارہ بہت خوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اور نواب صاحب تو جب بھی کچھ فارغ ہوں چائے بنوا کر یہیں چلے آتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے یہاں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے ڈرائیور کو مدد کرنے کا اشارہ کیا مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ اسٹیشن شہر کے باہر مضافات میں ہونے کے باوجود شہر سے اس قدر قریب تھا کہ یہاں شاذ و نادر ہی کوئی ٹرین سے آتا ہوگا، کیونکہ سڑک کا راستہ آدھا تھا اور وقت کی بچت کے ساتھ سہولت بھی موجود تھی۔ مگر میں منصوبے کے مطابق جان بوجھ کر ٹرین سے یہاں اترا تھا، کیونکہ ہمیں حویلی والوں پر ظاہر کرنا مقصود تھا کہ میں کسی دور پار کے شہر سے یہاں آیا ہوں، اور ہمارا پہلا گواہ یہی ڈرائیور تھا جو پاشا کے ساتھ مجھے لینے کے لیے اسٹیشن آیا تھا۔ پاشا صاحب نے راستے میں
اسے سنانے کے لیے میرے اس فرضی شہر اور وہاں کے موسم کے بارے میں چند سوالات بھی کیے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اسٹیشن کی پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے پکی سڑک پر آ گئے اور یہ سڑک ہمیں سیدھی زمرد حویلی کے دروازے تک لے گئی۔ واقعی سارنگا نے ٹھیک کہا تھا، حویلی کیا تھی، پورا محل تھا جس کے سب سنگ مرمر کے دالانوں اور ستونوں میں کچھ ایسی چیکاری کی گئی تھی کہ دور سے وہ پورا محل ہی زمرد کا بنا ہوا لگتا تھا۔ مرکزی دروازے سے ایک سفید سنگ مرمر کی سڑک سیدھی کار پوش تک جاتی تھی اور سفید سڑک کے دونوں طرف سرو کے درختوں کی قطار موجود تھی، جس سے پرے دونوں اطراف گھاس کے بڑے بڑے میدان تھے جن میں جا بجا پھولوں کی کیاریاں، پانی کے فوارے اور چھوٹی چھوٹی ندیاں اور بیٹھنے کے لیے مناسب فاصلوں پر بنی راہداریوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے خوبصورت تخت نما سلیب رکھے ہوئے تھے۔ طرز تعمیر کی پہلی جھلک ہی مغلوں کے ہاتھ کی گواہی دے رہی تھی۔ مغل ہمارے خطے میں کیسے کیسے شاہکار بنا گئے تھے، کاش تاج محل بھی ہماری طرف ہوتا۔ میں ایسی کئی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کار حویلی کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ ستونوں کی لمبائی اتنی اونچی تھی کہ پورچ میں ہی 3 منزلیں ڈالی جا سکتی تھیں۔ کہتے ہیں ستون اور چھت کی اونچائی قوم کے ظرف کو بھی ظاہر کرتی ہے، گویا یہ حویلی بھی کسی اعلیٰ ظرف کے تخیل کا کارنامہ تھی۔ ہم پورچ سے مرکزی ہال میں داخل ہوئے تو ایک بار پھر سے کسی مغل شہزادے کے محل کا تصور تازہ ہو گیا۔ آج تک میں نے ایسے وسیع و عریض دربار نما ہال اور اونچی بالکنیاں صرف تاریخی فلموں میں ہی دیکھی تھی۔ جھروکے، ریشمی لہلاتے پردے، مردان خانے، زنان خانے، دیوانے خاص و عام، راہداریاں، روشیں اور غلام گردشیں، سبھی کچھ تو موجود تھا اس محل میں۔ کچھ ہی دیر میں نواب صاحب بھی پہنچ گئے اور بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملے۔ یہ مردان خانے کا حصہ تھا جس میں ہم ابھی موجود تھے۔ بیگمات کے لیے زنان خانہ مخصوص تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شہر کے تیز اور بھاگ دوڑ والی زندگی کو یکدم ہی جیسے بریک سی لگ گئی ہو، جیسے کسی ماڈرن سائنس فکشن فلم کے دوران اچانک ہی 40 یا 50 کی دہائی کی کوئی ریل جڑ گئی ہو۔ یہاں وقت بھی کتنی آہستگی سے گزرتا تھا۔ میں نے اوپر لگے گھڑیال پر نظر ڈالی۔ ابھی مجھے یہاں پہنچے صرف 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پورا مہینہ بیت گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نوکروں نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور ہم سب مرکزی ہال میں متصل کھانے کے کمرے میں آ گئے، جو بذات خود ایک درمیانے ناپ کا ہال ہی تھا۔ کھانے کی میز کافی طویل اور خوان بے شمار تھے۔ کھانے پر نواب کی پہلی بیوی سے ان کے 2 بڑے بیٹے بھی موجود تھے۔ بڑے کا نام وقار اور چھوٹے کا نام سجاد تھا۔ دونوں کے نام کے ساتھ الملک کا لاحقہ بھی جڑا ہوا تھا، وقار الملک اور سجاد الملک، لیکن شاید دونوں ہی اس قدیم خاندانی مہر سے بیزار تھے، لہٰذا تعارف کرواتے وقت انہوں نے صرف وقار اور سجاد ہی کہا۔ لاحقہ لگانے کا فریضہ خود نواب دبیر الملک ادا کرتے رہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے کچھ اکھڑے اکھڑے اور بیزار نظر آئے۔ بڑے والے نے تو درپردہ باپ کو یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی سوتیلی بہن کے لیے ایسے کسی استاد یا اتالیق کی ضرورت بھی تھی۔ اس نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جہاں بیاہ کر جائے گی وہاں خود ہی سب باتوں سے آشنا ہو جائے گی۔ لیکن نواب صاحب نے سنی انسنی کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اب میری رہائش یہیں مردان خانے کے مہمان کے طور پر ہوگی، اور انہوں نے حویلی کے پرانے خادم اور مینیجر رحیم کو مہمان خانہ کھولنے اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ حویلی کا خانسامہ اعظم شبیر عرف شبین بھی ایک ایسا کردار تھا جس کے آگے چل کر مجھ سے کچھ زیادہ واسطے پڑنے والے تھے، کیونکہ میرے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈالی گئی۔ زمرد حویلی کے اصول کے مطابق رات کے کھانے پر سب کو مردان خانے کے کھانے کی میز پر اکٹھا ہونا پڑتا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا البتہ نواب صاحب زنان خانے میں اپنی ایرانی بیگم اور بیٹی فضا کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات مجھے وقفے وقفے سے پاشا صاحب کی زبانی مل رہی تھیں۔ وہ خود بھی نواب صاحب کے خاص مہمان کی حیثیت سے مردان خانے میں ہی مقیم تھے، مگر ان کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ کھانے کے دوران ہی مجھے نواب صاحب کے محافظ خاص نواز علی سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا۔ وہ ہمہ وقت مجھے نواب صاحب کے آس پاس ہی بھٹکتا دکھائی دیا، حتیٰ کہ کھانے کے دوران بھی میں نے اسے باہر کی راہداری میں ٹہلتے اور آس پاس کھانا لاتے لے جاتے نوکروں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے دیکھا۔ میرے دل میں ایک اور کھٹکا بھی تھا کہ کہیں نواب کے دونوں بیٹوں میں سے کوئی مجھ سے تاریخ یا تہذیب و ثقافت کے مضمون کی کسی ڈگری کے بارے میں نہ پوچھ لے، یا اس بارے میں میری قابلیت جاننے کے لیے کوئی سوال نہ کر بیٹھے۔ ان دونوں کو اپنے باپ سے اپنے روزانہ کے خرچ اور ضرورتوں پر بحث کرنے سے ہی فرصت نہیں ملی، لہٰذا میرے مضمون کی طرف ان کا دھیان کم ہی گیا۔ میں گزشتہ 1 مہینے سے یعقوب مینشن میں 4 گھنٹے روزانہ ان مضامین کی 2 مستند استادوں سے ٹیوشن لیتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے انہی مضامین کے بیس میں زمرد حویلی میں اترنا تھا، مگر پھر بھی میری معلومات ابھی ابتدائی درجے سے ہی ذرا اوپر ہوئی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ گزشتہ 1 ماہ میں نے اتنا کچھ پڑھا اور رٹا لگا کر یاد کیا تھا
جتنا اب تک میں نے اپنے پوری تعلیمی کیریئر میں نہیں پڑھا تھا۔ عجیب خشک مضامین تھے یہ، تاریخ وغیرہ بھی، لیکن مجھے ہر صورت یہاں آنے سے پہلے ان چند موٹی موٹی کتابوں کو گھول کر پی جانا تھا، کیونکہ یہاں میرا واسطہ انہی مضامین کے شائق ایک شاگرد سے پڑھنے والا تھا۔ اس تمام تجربے کے دوران مجھے ایک اور سبق بھی ملا کہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے اور کم از کم وقت میں انہیں ازبر کر لینے سے انسان کسی علم کو پا نہیں سکتا۔ وہ اس عمل سے صرف اپنی یادداشت بڑھا سکتا ہے اور مختلف حوالے سے اپنے ذہن میں ترتیب بچھا سکتا ہے۔ اصل علم کتاب سے بھی پرے کی کوئی چیز ہے۔ کھانے کے بعد سب قہوے کا ایک دور چلا اور محفل برخاست ہو گئی۔ شبن مجھے میرے کمرے میں پہنچانے کے لیے آیا۔ اس کا بے حد باتونی ہونا میرے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ بہت سی باتیں اس نے مجھے بنا پوچھے ہی بتا دی کہ نواب صاحب کی پہلی مرحومہ بیوی اپنی آخری سانس تک نواب صاحب کی ایران میں دوسری شادی کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ جاتے جاتے یہ زہر وہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی منتقل کر گئیں، مگر شومئی قسمت کہ دونوں بھائیوں میں خود ہی ہمیشہ ٹھنی ہی رہی۔ بڑا بیٹا وقاص رقص و سرور کی محفلوں کا دل دادا تھا اور اس کی شامیں رنگین ہی رہتی تھیں۔ چھوٹے والے سجاد کے شوق البتہ کچھ مردانہ تھے اور وہ ہفتوں آس پاس کے جنگلوں میں اپنے خاص نوکروں سمیت شکار کی تلاش میں بھٹکتا رہتا تھا، اور اس کی شکاری بندوق ہمیشہ بھری اور جیپ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ شبن نے رازدانہ انداز میں مجھے یہ بھی بتایا کہ بڑے بیٹے وقار کو اس راہ پر ڈالنے والے اس کے اوباش دوست تھے، جن کا سربراہ رئیس نام کا ایک بگڑا ہوا مگر کلاش نواب زادہ تھا، جو اپنے باپ کی تمام جائیداد تو طوائفوں اور کوٹھوں پر ہی لوٹا چکا تھا، مگر اب اس کی نظر وقار کی جاگیر اور حصے پر تھی۔ بڑے نواب صاحب یہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے رہتے تھے، مگر خون کے گھونٹ پینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی مرحومہ بیوی جاتے جاتے دونوں بیٹوں کو ان کے خلاف اور گستاخ کر گئی تھی۔ شبن کچھ دیر مزید بھی میرے کمرے میں موجود رہنا چاہتا تھا، مگر حویلی کے مینیجر رحیم نے ڈپٹ کر اسے میرے آرام کی خاطر کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھ سے معذرت کی کہ شبن کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو روکنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کے جانے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا۔ قالین، صوفوں اور پردوں کے رنگوں کی یکسانیت اور کمرے کے بھاری فرنیچر کی نفاست کا بیان طویل تھا۔ ایک طرف پڑھنے والا کونا بھی مخصوص تھا اور دیوار میں لگے شیلف میں میرے مطلب کی بہت سی کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ شاید نواب صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ میں ان مضامین سے نابلد تھا اور میرے لیے ان کتابوں کو دہراتے رہنا بہت ضروری تھا، تا وقت یہ کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ میں نے رات ڈھلنے کا انتظار کیا اور پھر نصف شب کے قریب اٹھ کر مردان خانے کا سرسری جائزہ لیا، اس طرح کہ مجھے اگر کوئی یوں رات کو ٹہلتا دیکھ لے تو اسے چہل قدمی سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ مجھے کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دی، سوائے اس کے کہ نواز اور اس کا عملہ باہر فصیل پر اور مرکزی دروازے پر نہایت چاق و چوبند حاضر تھا، اور ان کی موجودگی میں کوئی پرندہ بھی اندر پڑ نہیں مار سکتا تھا۔ نواز نے مجھے بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ خیر تو ہے ایان صاحب، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی، شاید نئی جگہ کا اثر ہے۔ نواز نے سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے، مجھے بھی نئی جگہ پر ذرا مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ نواز کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا میں نے اسے ایک بار بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے باہر گھاس کے میدان میں کچھ دیر چہل قدمی کی اور کنکھیوں سے آس پاس کا جائزہ لیتا رہا۔ زنان خانہ مردان خانے کے پیچھے ایک علیحدہ محل نما عمارت میں تھا اور مردان خانے سے کچھ راہداریوں کے ذریعے منسلک تھا۔ البتہ مردانہ اور زنانہ دونوں حصوں میں داخلے کے لیے الگ الگ راستے مخصوص تھے۔ میں نے چہل قدمی کے دوران حویلی کا محل و وقوع خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ میرے ذہن میں سارنگا کی کہی ہوئی بات کی بازگشت ابھی تک موجود تھی، جو اس نے یہاں بھیجنے سے پہلے وقتاً فوقتاً مجھے بطور نصیحت اور سبق سکھائی تھیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اجنبی منڈیروں پر چڑھنے سے پہلے ان کا نقشہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر چہل قدمی کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ مجھے اگلی صبح ایک اور امتحان سے گزرنا تھا اور نواب کی صاحبزادی سے اس کے اتالیق کے روپ میں ملنا تھا۔ اس کے لیے میرے ذہن کو باقی کسی قسم کی بھی سوچ یا فکر سے آزاد ہونا چاہیے تھا۔ ذہن کی گتھیاں کہیں اور الجھی ہوں تو کبھی کبھی انجانے میں ہم اپنا آپ ظاہر کر جاتے ہیں، اور میرے لیے اپنا بحروب قائم رکھنا بہت ضروری تھا۔ لیکن وہ ایک چہرہ مجھے یکسو رہنے ہی کب دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے پلکیں موندی وہ میرے ذہن کے پردے پر کھلتا چلا گیا۔ وہی آسمانی جوڑا اور وہی کالی شال۔ آسمان پر گھٹائیں تو سب نے دیکھی ہیں، لیکن گھٹاؤں پر آسمان شاید آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو۔ میں زمرد حویلی آنے سے پہلے آخری مرتبہ شیخ صاحب کو ملنے کے لیے 2 دن پہلے ہی سادات محلے کی دہلیز تک گیا۔ دل کے اندر کے چور کا تو پتہ نہیں، البتہ ذہن کا بہانہ یہی تھا کہ جانے سے پہلے انہیں خداحافظ کہہ جاؤں
کہ جانے پھر کب ملاقات ہو، لیکن دروازے پر حمید کا چہرہ دیکھ کر میں مایوس ہو گیا۔ خلاف معمول آج اس کے چہرے کی کرختگی کچھ کم تھی۔ شیخ صاحب گھر پر نہیں تھے۔ میں واپس پلٹنے لگا تو حمید نے آواز دی، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو ہم اندر بیٹھ کر بات کر لیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ کچھ دیر بعد ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں میں کئی بار پہلے آ چکا تھا۔ حمید چائے کے برتن خود اندر سے اٹھا لایا اور جانے کیوں میرے کان ابھی تک ان مانوس آہٹوں اور قدموں کی چاپ کو محسوس کرنا چاہتے تھے جو اب میرے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ حمید نے کچھ دیر رسمی باتوں کے بعد اصل بات شروع کی۔ معاف کیجیے گا، میں اس روز آپ کے ساتھ کافی تلخ بول گیا۔ دراصل دو جوان بہنوں کی ذمہ داری انسان کو تلخ بنا ہی دیتی ہے، اور پھر اس روز حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ میں غصے کی رو میں بہہ گیا۔ دراصل میں گھر جب پہنچا تو میں نے محلے کے چند اوباش لڑکوں کو ہماری گلی میں ادھر ادھر بے مقصد پھرتے اور ہمارے دروازے کی طرف جھانکتے دیکھا تھا۔ پہلی جھڑپ ان کے ساتھ ہوئی اور گھر پہنچا تو ستارہ گہنا بھی موجود نہیں تھی، اور پھر جب دروازے پر ان کو آپ کے ساتھ دیکھا تو جانے کیا کچھ کہہ گیا۔ بعد میں ستارہ نے جب مجھے ساری بات بتائی اور ابا نے پہلے دن سے لے کر تب تک آپ کی طرف سے کی گئی مدد کے بارے میں بتایا تو مجھے اپنے رویے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے اسے اس تکلف سے باز رکھنے کی کوشش کی اور ٹھیک اسی لمحے مجھے پردے کے پیچھے وہ مانوس سی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ آپ خود کو نہ الجھائیں، جو ہوا سو ہوا، میرے دل میں کوئی ملال نہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ میری آپ سے ایک اور درخواست ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ جی فرمائیے، حمید نے زبان سے ادا ہونے والی پہلی اپنی بات کو تولا۔ میں نے اس علاقے میں آتے جاتے آپ کا نام سنا ہے، لوگ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ شہرت ایک اڈے کے ساتھ جڑی ہے۔ میرے گھر میں دو جوان بہنیں ہیں، مجھے آپ کی کردار کی سچائی کے لیے کسی بھی گواہی کی ضرورت نہیں کہ ابا کو انسان کی خوب پرکھ ہے، لیکن آپ کے اس اڈے سے وابستگی ہماری دہلیز پر آنے والوں کے ذہن میں ہزار سوال پیدا کرتی ہے۔ لوگ اگر ہمارے سامنے نہیں تو ہمارے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے سے سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ آخر ایک اڈے سے وابستہ بندہ یہاں کیوں آتا ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی تیز آندیاں اور طوفانی جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ایک بدماش کا بھلا کسی شریف کے در پر کیا کام اور کیسی غرض۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی بھی اڈے سے وابستہ بدنامی آپ کی دہلیز تک نہیں آنی چاہیے۔ کاش یہ بات خود آپ سے پہلے مجھے سمجھ میں آ جاتی تو اچھا ہوتا۔ بہرحال آپ اس بارے میں ذرا بھی فکر مند نہ ہو، میں اب کبھی اس دروازے کی چوکھٹ پار نہیں کروں گا۔ حمید نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن شاید اب کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا تھا۔ میں شیخ صاحب کے گھر سے نکل آیا، میرا دماغ اس وقت بالکل سن تھا، لیکن حمید نے نیا کیا کہا تھا؟ اس کی بہن بھی تو مجھے کسی لوفر یا آوارے سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ حمید نے تو بس کچھ دوسرے لفظوں میں وہ بات صرف دہرائی تھی۔ میرے دل میں اس بات کو یاد کر کے وحشت کی ایک ایسی شدید لہر اٹھی کہ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کا گھڑیال صبح کے 8:30 بجا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نواب صاحب نے ٹھیک 9 بجے مجھے زنان خانے میں طلب کرنے کا وقت بتایا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ٹھیک 9 بجے زنان خانے کی جانب سے شبن پیغام لے کر ہڑبڑایا ہوا سا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نستعلیق اور قافیہ درست تھا۔ آپ کو نواب صاحب زنانے میں یاد کرتے ہیں؟ میں نے اسے چھیڑنے کی نیت سے دوبارہ پوچھا۔ نواب صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا دیا۔ اجی یاد کرتے ہیں آپ کو صاحب۔ میں بھی ہنس دیا۔ میرا نام ایان ہے، مجھے صاحب نہ کہا کرو۔ شبن کا چہرہ کھل گیا۔ واقعی آپ کا کشادہ ماتھا ہی آپ کے وسیع ضرب کی نشاندہی کرتا ہے، تو ایان میاں کہہ لیا کروں۔ ہم دونوں مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے زنان خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو تمہارا جی چاہے کہہ سکتے ہو۔ میری نظریں تیزی سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن مجھے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ شبن کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ بس کیا بتائیں ایان میاں، حویلی کی ساری ذمہ داری مجھی پر تو ڈال رکھی ہے نواب صاحب نے۔ سبھی میری سنتے ہیں، بس ذرا بڑی بہو ہے نا نواب خاتون، ان کا مزاج ذرا کڑوا ہے، ان ذرا بچ کر رہیے گا۔ وہ شاید نواب کے مرحوم بڑے بھائی کی بیوہ کی بات کر رہا تھا۔ پاشا صاحب کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق حویلی کی کلی نظام در پردہ نواب خاتون ہی دیکھتی تھی اور انتہائی سخت مزاج خاتون تھیں۔ ان کے کیے گئے فیصلوں میں نواب دبیر بھی دخل نہیں دیتے تھے۔ آخری راہداری سے نکلتے ہی ہم ایک کشادہ بائیں باغ نما لان میں نکل آئے۔ سامنے ہی زنان خانے کی سفید اور سبز رنگ سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت غرور سے سر تانے کھڑی تھی۔ نواب صاحب اور ایک نازک سی خاتون باہر دالان میں بچھی چھتریوں کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے میرا استقبال کیا اور شبن کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ آؤ ایان میاں آؤ، ان سے ملو، یہ ہماری بیگم خانم جان ہے۔ میں نے
اس ملیح سے چہرے والی عورت کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ خانم جان نے اپنے سر پر مخصوص ایرانی اسکارف کو حجاب کی طرح باندھ رکھا تھا اور صبح کی خشک ہوا سے بچنے کے لیے انہوں نے نیلے رنگ کا ایک لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی آواز بڑی شستہ تھی۔ تو تم ہو ہماری فضا کے اتالیق؟ بھائی ہم تو کسی کمر جھکائے اور نظر پر موٹا چشمہ لگائے بزرگ کا انتظار کر رہے تھے۔ تم تو ابھی خود طالب علم لگتے ہو۔ جی بس طالب علم ہی سمجھے، علم کا سلسلہ تو کہیں رکتا نہیں۔ وہ مسکرائیں۔ درست درست ماشاءاللہ۔ نواب نے خانم سے پوچھا، بھئی آپ کی صاحبزادی نہیں آئی ابھی تک؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اندر سے فلیپر کوٹ اور سر پر وہی مخصوص ایرانی حجاب نما اسکارف باندھے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ یہ لو بھائی آ گئی فضا۔ فضا خانم کی ہی کوئی نوجوانی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی۔ خانم نے سے ہلکے سے تنبیہاً پوچھا، ایک تصویر؟ اتنی دیر؟ فضا نے جلدی سے تلافی کی، معذرت، منہ بخشش۔ نواب نے اس سے میرا تعارف کروایا، بیٹی یہ ایان احمد صاحب ہیں، آپ کے اتالیق۔ فضا نے جلدی سے مجھے سلام کیا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کب سے میں آغا جان سے درخواست کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی ٹیوٹر کا انتظام کر دیں، لیکن اس ویرانے میں آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، تشکر۔ دونوں ماں بیٹی کی زبان سے کاف اور قاف کا فرق بہت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس عفت مآب کے تشکر کا جواب دیا۔ فضا کی پلکیں اپنی ماں کی طرح گھنی اور سیاہ تھیں۔ ایران کا حسن پہلی نظر میں خیرہ نہیں کرتا، مگر اس کے جوہر دھیرے دھیرے کھلتے ہیں اور پھر وہ سنہری آرس اور وہ سرمئی آنکھیں اپنا سکہ ایسا جماتی ہیں کہ بڑے بڑے شہنشاہ اس کوئے یار میں جھک کر حاضری دیتے ہیں۔ فضا سے صبح کی یہ ملاقات مختصر رہی اور طے پایا کہ روزانہ شام 4 بجے 1 گھنٹے کے لیے کہیں زنان خانے میں ڈرائنگ روم یا لان وغیرہ میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میں نے واپسی کے لیے رخصت طلب کی تو نواب صاحب کو کچھ یاد آیا۔ ارے ایان میاں، مردان خانے کی بالائی منزل پر حویلی کی لائبریری بھی موجود ہے، وہاں دنیا بھر کی کتابیں اکٹھی کر رکھی ہیں مرحوم بڑے نواب صاحب نے، تم چاہو تو وہاں سے بھی اپنے مطلب کے حوالے جمع کر سکتے ہو۔ اتنے میں ایک بوڑھی نوکرانی نے آ کر اطلاع دی کہ اگر نواب صاحب ملاقات سے فارغ ہو چکے ہوں تو نواب خاتون ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ نواب نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ وہ یہیں کیوں نہیں آ جاتی؟ خانم اور فضا بھی یہیں ہیں۔ میں نے مزید وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اجازت کے لیے نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ نواب صاحب نے اسی خادمہ کو مجھے مردان خانے تک چھوڑ کر آنے کا حکم دے دیا۔ واپس پلٹتے وقت میں نے روایتی غرارے کے لباس میں ایک پکی عمر کی عورت کو آتے دیکھا، جس کے چہرے سے نخوت اور بیزاری ٹپک رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو اس نے سر سے پیر تک مجھے غور سے دیکھا اور تحقیقانہ لہجے میں بولی، رکو۔ میں ٹھہر گیا۔ تو تم ہو فضا کے نئے استاد؟ لیکن چہرے سے تو استاد نہیں لگتے۔ میرا جی چاہا کہ انہیں جواب دوں کہ آپ بجا فرماتی ہیں، میں استاد ہوں لیکن رنگا بھائی کے اڈے کا۔ کچھ دیر تک وہ میرا ناقدانہ جائزہ لیتی رہیں اور پھر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن زنان خانے کے آداب کا خیال رہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو ابھی تک مردان خانے کے آداب کا بھی نہیں پتا، لیکن میں بنا کچھ کہے سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ شام تک میرے پاس کافی وقت تھا اور میں نے یہ وقت کمرے میں بند رہ کر صرف کرنے کے بجائے زمرد حویلی کے آس پاس مضافات کا جائزہ لینے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے آس پاس گندم کے کھیت اور دور تک پھیلی خاموشی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس لمحے بہت دن کا کہیں پڑھا جان ایلیا کا شعر یاد آ گیا، قابل رحم ہیں وہ دیوانے جن کو حاصل نہیں ہیں ویرانے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ نواز اس تمام عرصے میں مجھ پر خصوصی نظر رکھے رہا، لیکن مجھے اس کی مستعدی سے زیادہ اس کمزور کڑی کی تلاش تھی جہاں سے نواب صاحب پر اگلا حملہ ممکن ہو سکتا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے حویلی میں اب تک میری جن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی ان سب کی ایک فہرست بنا لی اور موسیٰ کی ہدایت کے مطابق ان سب کو شک کے دائرے میں ایک ایک کر کے رکھا اور پھر ایک نئی فہرست بنائی جس میں نمبر شمار میرے زیادہ شک کی بنیاد سے ہو کر نیچے تک جاتے تھے۔ اس فہرست میں سب سے اوپر نواز تھا، پھر نواب صاحب کے دونوں بیٹے، ان کے ذاتی محافظ، اور اس طرح میں اپنی پہلی کیفیت کے حساب سے سب ہی کو شک کی نظر سے دیکھتا، سوچتا اور پھر رد کرتا گیا، لیکن کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔